نوکری شروع کرنے سے پہلے تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے بانیان کا کہ انہوں نے مجھے بار بار ممبر دیا تاکہ یہاں بھی خود کی نوکری ہو سکے، اور اگلا سفر بھی کافی لمبا ہے، آپ سارے دعا کریں گے خیریت سے پہنچ جاؤں گا۔ پہلا جملہ آج کے اسی جشن کے حوالے سے دعا ہے، آپ بھی تھوڑا فاصلہ اچھا نہیں لگتا، آپ کی مہربانی فرمائیں، سب کی شکل مجھے اچھا ماحول ہو جائے گا۔ دعا ہے میرے عظیم بانیان کی یہ صف تہنیت کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے رزق میں، عزت میں، دسترخوان میں، شرف میں، بخت میں مالک مزید جتنے حاضرین جشن ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ لال قدم قدم پہ آج عظیم عطا فرما۔ جتنی دعائیں صغیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ جشن مزید رشک جنت۔ پہلا جملہ، اور جملہ کہنے سے پہلے ایک فکرہ سماعت فرما لیں کہ جشن نہ پڑھنے کی چیز ہے نہ سننے کی چیز ہے، جشن ہمیشہ منایا جائے، آپ بھی منانے آئے ہیں، میں بھی منانے آیا ہوں، اور یہ بھی ذہن میں رکھے گا یہ اس ذات کا جشن ہے کہ جس کے دروازے پہ شجر پاک ہوتے ہیں۔ مالک آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اس اعتماد اور اس یقین پہ بات شروع کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموعوں کا محتاج نہ وقتوں کا محتاج، وقت نہیں تھا یہ ذکر تھا، مجمع نہیں تھے یہ ذکر تھا، ایک سننے والا ہو ایک پڑھنے والا ہو ذکر ہو جاتا ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ دونوں کے دل میں علی ہونا چاہیے۔ تو ہاتھ اٹھایا میں کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ تو میں پہلا جملہ آج کے جشن کے حوالے سے کہنے جا رہا ہوں، عدنان بھائی میرے حصے کا جشن اسی ایک فکرے میں بن گیا۔ آگے میں نے آپ کی مودت کے سارے چلنا ہے، جتنا بولو گے اتنا رستہ آسان ہو جائے گا۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر جب اپنے رخ سے نقاب ولایت کو ہٹایا تو کائنات کو پہلی بار پتہ چلا دور پہ تجلی دکھا کے موسیٰ کو بے ہوش کرنے والا کون تھا۔ اللہ سردی ضرور ہے، میرے لیے بھی اتنی ہے، آپ کے لیے بھی اتنی ہے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ موسموں کا اثر علی والے پہ نہیں ہوتا۔ کون علی؟ ایک فکرہ اور کہتے ہیں، کون علی جو تراب کے سینے سے ایک مٹھی میں تراب بھر لے اور اس میں پانی ملا دے تو کم از کم فرشتوں کا معبود بنتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام ہے، اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز چار مصرے کہہ دوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں، اور یہ 4 مصرے نہیں، ان 4 مصروں کے سیدہ کلال مجھے 4 کروڑ زندگیاں عطا کرے۔ خاور بھائی ان 4 کروڑ زندگیوں کے سلے میں ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں آنسو شادی گزار دوں، پھر بھی ممبر کے تقدس کی قسم ہے زندگیاں تھوڑی، سجدے تھوڑے، شکر تھوڑا، وہ خیرات زیادہ ہے جو چوتھے مصرے میں عطا ہوئی ہے۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ۔ بالکل مطمئن کھڑا ہوں، بالکل مطمئن کھڑا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اللہ اسی ذات حمیدہ کے سوا آپ کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے۔ علیہ صاحب اب آپ کا کاروان جانے اور حسین کی عطا جانے، کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ کیا بات ہے، ہو گیا بابا جی آپ امام حسین آپ ٹھیک ہے نا؟
ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہو گیا جیسے سید آپ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ A+ کلاس مجمع جہاں ملے تو پھر بات بھی ماسٹر لیول کی کرنی چاہیے، میٹرک لیول کی نہیں کرنی چاہیے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی اترے ہیں کعبہ کے سینٹر میں، توجہ، علی اترے ہیں کعبہ کے سینٹر میں۔ اور پھر یہ تو فتح مکہ کے دن سے راز کھل گیا کہ جب بلال کو رسول نے حکم دیا بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ اور آذان دے۔ اب میں جشن پڑھنے نہیں جا رہا، یہ فکرہ میں آپ کی جبینوں پہ لکھا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ اور آذان دے۔ بلال نے رسول سے صرف اتنا سوال کیا، یا رسول اللہ ذرا رہنمائی فرمائے، مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ جب زمین پہ کھڑے ہو کے آذان دیتا تھا تو منہ کرتا تھا کعبہ کی جانب، آج کھڑا ہو کعبہ کی چھت پہ، منہ کدھر کروں؟ منہ کدھر کروں؟ تو رسول نے دائیں بائیں دیکھ کے فرمایا اینا اینا علی، میرا بھائی علی کدھر ہے؟ آواز دی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی بائیں پہلو میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے سوال کیا مولا سے، یا علی آپ کو رسول کے دائیں پہلو میں کھڑا ہونا چاہیے، آپ بائیں پہلو میں کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ علمین کی قسم ہے اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائے تو جملے کی قیمت نہیں جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ رہ جاؤں گا۔ اور ممبر کے تقدس کی قسم ہے پھر بندی جملہ سامنے آ گیا ہے، یا علی آپ کو رسول کے دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے، آپ رسول کے بائیں طرف کیوں کھڑے ہیں؟ تو میرے سردار کی آواز ہے بشر کے بشر رہے نا، جاہل کے جاہل رہے نا، میں بائیں طرف اس لیے کھڑا ہوں دل بائیں طرف ہوتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، جب پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں سیدہ آپ کو اللہ بھائی آپ کو کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دل سے شکر گزار، دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ کعبہ میں اترے ہیں علی، وہاں معراج پہ آئے ہیں نظر علی، یعنی اللہ کے دو گھروں کا پتہ چل گیا۔ آئے فکرہ میں کہہ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ اس رجب میں اللہ کے دو گھروں کا دروازہ کھلا، زمین پہ کعبہ، معراج بھی اسی رجب میں ہوئی۔ وہ انشاءاللہ بشرط زندگی 28 رجب اسی ممبر پہ ٹھیک 4 بجے سجدہ ذکر کے لیے حاضر ہوں گے تو پھر آپ کو معراج کی باتیں سنائیں گے۔ لیکن ایک فکرہ کہہ دوں ملک صاحب، اس رجب میں اللہ کے دو گھروں کا دروازہ کھلا، زمین پہ کعبہ، آسمان پہ معراج۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، دونوں کے در کھلے، اللہ نہیں علی ملا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت ہے، سیدہ آپ کو سلامت ہے۔ دونوں جگہ جس کا ایمان ہے کہ دونوں جگہ علی ملے ہیں وہ بندے ذرا ہاتھ بلند کرے۔ ہاں الحمدللہ، سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے۔ یہ ہاتھ بلند کروا کے میں ایک تبرک شادی تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس عزت والے کاروان کو۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر کا ہو قصہ یا ہو معراج کی باتیں، خدا کے گھر کا ہو قصہ یا ہو معراج کی باتیں، مصرع بھجن بازو پکڑ کے کھڑا کر دے پھر بولیے گا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے۔ خدا کے گھر کا ہو قصہ یا ہو معراج کی باتیں، جہاں سمجھا خدا تو نے وہاں اس کا ولی ہوگا، جہاں سمجھا خدا تو نے وہاں اس کا ولی ہوگا۔ جو اس میں سے بھی بولے انہیں میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں خدا کے گھر کا ہو قصہ یا ہو معراج کی باتیں، جہاں سمجھا خدا تو نے وہاں اس کا ولی ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں عقیدہ بھی ہے میرا یہ، مشیت کا تقاضا بھی، خدا کی جا قیامت کو میرا مولا علی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ خدا کی جا قیامت کو، جیو راضی ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت، خدا کی جا قیامت میرا مولا علی ہوگا۔ آپ پڑھیں گے جا طبیعت آمادہ ہو گئی۔ آج کیا تاریخ ہے حجر کی؟ 12 کے صدقے 12واں امام ملا ہے۔
امام حسین آپ کو سلام. تو میں آصف شاہ جی 13 رجب کی کاروائیاں تو آپ کو ہر ممبر سے سننے کو ملیں گی، آج بھی ملیں گی، کل بھی ملیں گی، 16 رجب تک آپ جشن سنتے رہیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں بات 12 رجب سے شروع کی. آج کی رات جو وہاں پہ جشن ہوا ہے وہ سنانے جا رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں ایک جشن آپ فرش پہ بیٹھ کے منا رہے ہیں نا، وہاں پہ بھی ایک عشق ہوا، ایک جشن ہوا تھا. وہ پتہ کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ 12 رجب کی رات کو ایک محفل منعقد ہوئی. ایک ایک لفظ لوہے دل پر. یہ رات ہے سدرا کے مکینوں کا مقدر. اچھا یہ رات ہے سدرا کے مکینوں کا مقدر، انوار کی کوئی بارش برسانے لگا ہے. جس گھر کی طرف جھکنا ہے عبادت، چاروں اس گھر میں علی آنے لگا. اس گھر میں علی آنے لگا ہے. چلے آپ نے پڑھ دیے 4 مصرے، تو 4 مصرے میں بھی پڑھ دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہے تاج جس کے سر پہ مشیت کے راج کا. اندر جی ممبر کے تقدس کی قسم ہے ذہن میں بھی نہیں تھے، آپ نے پڑھ دیے 4 مصرے تو جواب دینا میری مجبوری بن گیا. ہے تاج جس کے سر پہ مشیت کے راج کا، محور وہی ہے دونوں جہاں کے خراج کا. وہ نفس دل زبان بے جسم کا ہے پھر، وہ نفس دل زبان بے جسم کا ہے پھر، کعبہ میں ہے ظہور خدا کے مزاج کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو کعبہ کی دیوار پہ لکیر ہے نا، یہ جو کعبہ کی دیوار پہ لکیر ہے، سر میری طرف دیکھیے گا. آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے. سر آپ ٹھیک بیٹھے ہیں نا، خوش بیٹھے ہیں نا. یہ جو کعبہ کی دیوار پہ لکیر ہے، یہ صرف لکیر نہیں ہے، یہ ہے کائنات کے مقدر کی لکیر. آصف شاہ مقدر کی لکیریں ہوتی ہیں نا. اور یہ صرف لکیر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ میں مثال دوں تاکہ یہ بچے بھی میرے ہم سفر ہو جائیں گے. مستقبل میرا بیٹھا ہے اپنے حصے کی بھائی جان بات لے کر جائیں گے. دیکھو دیکھو میرے سامنے کوئی اردو میں کچھ لکھ کر لے آئے تو انکل میں پڑھ دوں گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. میرے سامنے کوئی انگلش میں لکھ کر لے آئے تو میں پڑھ دوں گا کیا لکھا ہوا ہے. میرے سامنے کوئی عربی میں کچھ لکھ کر لے آئے تو شاہ جی عالم کے سائے تلے وہ بھی پڑھ دوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اگر میرے سامنے کوئی ہندی میں کچھ لکھ کر لے آئے تو میں نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ ہم سائے بول کی زبان ہے، بولی جاتی ہے وہاں ہے تو لینگویج ہے. یہ میری جہالت ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی چائنیز میں کچھ لکھ کر لے آئے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ظہیر بھائی یہ ہندی اور چائنی اور جاپانی میں کیا لکھا ہوا ہے تو بابر بھائی میں صرف اتنا کہوں گا یہ کچھ لکیریں لگی ہوئی ہیں. حالانکہ لکھا ہوا تو کچھ ہے نا. یہ تو میری جہالت ہے نا آصف شاہ جی، میں نہیں پڑھ سکتا. لکھا ہوا تو کچھ ہے نا، ان کی زبان ہے وہ جانتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کچھ لکیریں لکھی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں. اب سمجھنا یہ جو کعبہ کی دیوار پہ لکیر ہے نا، یہ صرف لکیر نہیں، اللہ نے کچھ تحریر کیا ہے. آئے 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 بھائی ہاتھ کھولیے نا، آپ کے ہاتھ کی زیارت ہو تو پھر سب آسان ہو جائے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ صرف شادی لکیر نہیں ہے، اللہ نے کچھ تحریر کیا ہے. پتہ کیا تحریر کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں چرچا ہے جس کے نور کا دونوں جہان پر، چرچا ہے جس کے نور کا دونوں جہان پر. بندہ دیکھوں گا جو 13 رجب کی رات آیا صاحبان ولایت میں بیٹھا ہو، نبضیں چل رہی ہو، سانس لے رہا ہو، دل میں علی بھی ہو، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جائے. یا تو جشن میں آگے بھی نہیں آیا یا اندر شکیلہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ کہ تمہیں ساتھ بول چرچا ہے جس کے نور کا ہر ایک زبان پر، لازم اسی کا ذکر ہے دونوں جہان پر. اس کو فقط لکیر نہ سمجھو اے مفتیو، مالک کا نام لکھا ہے اس کے مکان پر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک ہاتھ بھی تو نہیں
لکھا ہے اس کے مقام پر 12 رجب کی رات کو وہاں ہوئی ایک محفل منعقد، جیسے یہاں محفل ہے نا، اور آپ سارے ہیں شرکائے محفل، شریک ہوتا ہے نا، جیسے آپ پوسٹر چھپواتے ہیں شریک مجلس، شریک پرسہ، شریک جشن، تو آپ سارے شریک ہیں اس محفل کے۔ شریک کی جمع ہے شرکا، یعنی آپ سارے ہیں شرکائے محفل، شرکائے جشن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان ہوگی نا بات؟ یعنی جتنے اس محفل میں موجود ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، جتنے کھڑے ہیں، وہ سارے ہیں شرکائے محفل، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی ایک محفل منعقد ہوئی آج کی رات، اور شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحنو ہوا و ہوا نحنو ہونا زیب دیتا ہے۔ صدر میں کہہ گیا ہوں، جملہ میں پڑھ گیا ہوں، پتہ نہیں کس تک پہنچا اور کس تک بات سر سے گزر گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، شرکائے محفل الہیہ وہی تھے جنہیں نحنو ہوا و ہوا نحنو ہونا زیب دیتا ہے۔ توجہ، بلکہ میں بات آسان کروں، میں اپنی طرف سے خبر بھائی نہیں کہہ رہا۔ آصف شاہ جی سید الانبیاء جب معراج سے واپس آئے تھے، انہوں نے آ کے بتایا تھا، میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی۔ بھیا میری طرف دیکھ، رسول فرمانے، کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اس میں سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ رسول فرماتے ہیں میں نے عرش کی دائیں جانب ایک محفل ایسی بھی دیکھی۔ یا رسول اللہ کیسی دیکھی؟ یہ فکرہ ہے اگر جناب نے سنبھال لیا تو۔ رسول فرماتے ہیں 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں ایسے نہیں، بے نیاز 4 رباعیاں پڑھو تمہیں آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ دے کر جاؤں۔ 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا۔ چلو میں شکر گزار جو اس جملے پہ میرے ہم سفر ہوئے ان کے کیا کہتے ہیں، میں بات کو اور ڈھنگ سے باندھ کے جناب کی خدمت پیش کروں۔ یا رسول اللہ کیسی محفل تھی؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں بس یوں سمجھ لو بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں۔ ہائے ہائے، آپ بول پڑے ہو نا، ایسے بولتی علی بات، جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں، سیدہ جی کر ہاں، سیدہ آپ کو سلامت ہے۔ بے بدن ذات پر، اور ممبر سے وعدہ ہوا اعلان اگر یہ تیرا مجمع یوں ہی میرا ہم سفر ہوا تو میں علی کو کعبہ میں اترتا ہوا دکھائی دوں گا۔ ہاں، لیکن بات صرف علی والے سے ہے۔ بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں۔ یا رسول اللہ کیسی دلیل؟ رسول فرماتے ہیں دائرہ لگا ہوا تھا، دائرے میں 11 نور بیٹھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ پھر کیا تھا دائرے میں؟ رسول فرماتے کوئی اس کے احد ہونے پر دلیل تھا۔ نا تو آزما اپنی چوک کو، میں دیکھتا ہوں تیری چوک طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم طاقتور ہے، دیکھتا ہوں تیری چوک جیتے گی یا حسین کی عطا جیتے گی۔ یا رسول اللہ کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ رسول فرماتے دائرے میں کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا، دوسرا اس کے ساتھ وہ بیٹھا تھا جسے اس نے دیکھ کر خود کو حسن کہا۔ حسن کہا۔ تو بے بدن ذات پر 12 دلیلیں۔ اب ایک فکرہ ہے وہ کہے بنا میں رہ ہی نہیں سکتا، اس فکرے کی قیمت نہ ملی تو گھر تک دکھ لگے گا۔ یا رسول اللہ کیا تھا دائرے میں اور جو کھڑا ہوا تھا وہ کون تھا؟ رسول فرماتے ہیں 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا تھا۔ مولا کون؟ سرکار فرماتے ہیں محمد جس کا نام تھا، قرآن جس کی بات تھی۔ بدل کے کہوں یا رسول اللہ کون کھڑا تھا؟ سرکار فرماتے قائم تھا۔ قائم کہتے ہیں کھڑا ہونے والے، جملہ بدل دوں، سرکار فرماتے قائم تھا چونکہ وہ قائم تھا۔ آئے آئے امام حسین جلدی بولیے نا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 12 دلیلیں بے بدن ذات پر۔ سطر کہہ دوں، بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ بدن ابدان کی جمع ہے، اچھی نثر کی شاعری کا حصہ ہوتا ہے۔
کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت، جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، بے بدن ذات نے ادنا اپنے ابدان سے شادی گفتگو کی. کیا؟ اللہ کی آواز آئی، تم نے میری حمد کی ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. یہ جملے اگر پہنچ گئے تو منزل بہت خوبصورت ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے تم نے میری حمد کی ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے، تم نے میری عبادت کی ویسے جیسے میں عبادت کے لائق تھا. تم نے میری تسبیح کی ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا. تم نے میرا سجدہ کیا ویسے جیسے میں سجدے کے لائق تھا. کب نہ جائے وہ زبان جو 12 رجب کی رات کو جشن منانے آیا ہے اور ذکر علی میں بول نہ سکے. اللہ کہہ رہا ہے تم نے میری تسبیح کی ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا. تم نے میری حمد کی ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا. تم نے میرا سجدہ کیا ویسے جیسے میں سجدے کے لائق تھا. اللہ کہہ رہا ہے میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، یہ پہلی اینٹ ہے تیرے جشن کی. اگر مل گئی قیمت تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی علی. اللہ کہہ رہا ہے میں نظر آنے والی حقیقت نہیں، میں نہ نظر آیا کسی کو نہ نظر آ سکتا ہوں. میں اللہ ہوں، نظر نہیں آتا لیکن چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. کون پہنچا ہے؟ کون پہنچا ہے؟ 12 رجب کی رات کو مقصد پہ کون پہنچا ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت دے گا، لیکن چاہتا مخلوق مجھے. ادھر والے میرے احباب، آپ مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. پانے والے پھر آصف شاہ جی دعا کیجئے گا. اللہ کہتا ہے چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے. مولا پھر اللہ کی آواز آئی تو تم میں سے ایک علی. شاباش شاباش شاباش. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. اب جو سارے ہدایت پھر اسے علی پوچھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے. جسے عقیدہ سیدہ نے عطا کیا نا وہ بندہ میری باتیں برداشت کر سکتا ہے، دوسرے سے میری بات ہی نہیں ہے. تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے، میرے اوصاف کا لباس پہنے. اب سطر کہنی میں نے ہے، تم نے مجھے نہیں دیکھنا، ان کو دیکھنا کون سا ہاتھ کشکول بنتا اور کس کے سر سے بات گزر جاتی ہے. میں چاہتا ہوں مخلوق مجھے دیکھے تو تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے، میرے اوصاف کا لباس پہنے، میرے گھر میں میری میں بن کے اتر جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہو گیا نا جشن، ہو گیا نا جشن. مالا ببو راضی ہے. سارے بولو میری میں بن کے میرے گھر میں اتر جائے. ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، بھاگنا تو نہیں ہے. ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ. ابھی مجھے 20 منٹ لگیں گے، ابھی لنگر نہیں آنا. جشن ہے یار، مومن کو ہنسانا بھی ثواب ہے. میری میں بن کے میرے گھر میں اتر جائے. اچھا یہ جو میں ہے نا، لفظ میں اسے انا کہتے ہیں. عربی میں اسے انا کہتے ہیں. اردو میں میں جاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اسے عربی میں شاید انا کہتے ہیں. اور اس انا کا خوبصورت ترین ترجمہ انگریزی میں ہے. انا کا انگریزی میں سب سے خوبصورت ترجمہ ہے. اگر لطف لینا ہے نا، اردو کی میں کو عربی میں انا کہتے ہیں اور انا کو انگریزی میں ایگو کہتے ہیں. خدا کی ایگو کو علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. تحفہ تھا آپ کے کارمان کے لیے. امام وسیع شاہ جی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، پیچھے نہیں، آگے آ جائیں. اٹھے 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 بیٹھے آپ کی جگہ آگے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خدا کی ایگو کو بولو دو یار شاہ جی کو مناسب جگہ دو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خدا کی ایگو کو علی کہتے ہیں. بس میری طرف دیکھیں.
بہت مہربانی صاحب. خدا کی ایگو کو آواز نہیں آئی. خدا کی ایگو کو ساری آواز نہیں آئی. خدا کی ایگو کو علی ہے. میری ایگو بن کے میرے گھر میں اتر جائے. تو جب اللہ نے کہا نا کہ میری میں بن کے میرے گھر میں اترے, آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں جملہ, تو یہاں سے علی نے اس علی سے پوچھا, صدر بدل کے کہتا ہوں, علی مولا نے علی اللہ سے پوچھا. امام حسین جی کا نا سید آپ کو سلام علیکم. علی نے علی العظیم سے پوچھا, تو جو کہتا ہے میری میں بن کے میرے گھر میں اتر, یہ بتا اس علی کو ہونا کیسے چاہیے؟ اب کٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا, کوئی بلائے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. اس علی نے اس علی سے پوچھا, تو کہتا ہے میری میں بن کے میرے گھر میں اتر جا, اس علی کو ہونا کیسے چاہیے؟ اللہ کی آواز ہی ایسا ہونا چاہیے, زمانہ پوچھے میں رازق کیسا, تو رزق دے کر بتانا کہ ایسا. تو کھاتا علی کا ہے نا, آنکھ بلند کرے نا, چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, راضی ہو. رزق دے کر بتانا کہ ایسا. زمانہ پوچھے میں رب کیسا, تو پال کے بتانا کہ ایسا. اچھی داد کے بعد اچھی داد دینا خاندانی لوگوں کا کام, لیکن جملہ اتنا شادی جملہ سمندری والوں اس قابل ہو تو پھر اس سے زیادہ بولنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے زمانہ پوچھے میں رازق کیسا, تو رزق دے کر بتانا کہ ایسا. زمانہ پوچھے میں رب کیسا, تو پال کے بتانا کہ ایسا. زمانہ پوچھے میں حسین کتنا, تو تیرا رجب روک سے نقاب ہٹا کے بتانا کہ ایسا. سارا سال سنیں گے, اس سال بھی سنیں گے, آئندہ سال بھی سنیں گے, پہلے بھی آپ نے ماضی میں سن رکھے ہیں. چاہیے اس روک سے 13 رجب اگر کسی نے پڑھا ہو میرے علاوہ تو پھر روک بدل کے بیٹھ جاتی ہے. ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چرائے ہوئے جملے ظہیر کو ممبر سے کہنے کی عادت ہی نہیں ہے. جو تسبیح سلمان کے صدقے میں آتا ہوگی وہ اپنی ہم خود پڑھا کے لاتا ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. علی نے اترنے کا ارادہ کیا. ادھر علی نے ارادہ کیا, ادھر جبریل اتر گئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی نے ارادہ کیا, ادھر جبریل سمندری والوں اتر گئے. کہاں؟ رسول کی خدمت میں. یا رسول اللہ, اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہے ہیں. آپ سوچتے رہ جائیں گے میں جملہ پچھلی نسل سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے میرے حبیب, اور اللہ کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ ادنان میری والے بیٹی, ادنان میری طرف دیکھنا, میں جملہ آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے, سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے, اپنے گھر آ جائے. تو جیسے منانے آیا ہے, بس میں قریب آ گیا نتیجے کے. سیدہ آپ کو سلام کے, جو کھڑے ہو جو بیٹھے ہو, میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. سیدہ آپ کا حصار ولایت علی میں رکھے. سیدہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے, اپنے گھر آ جائے. جملہ بدل کے کہہ دوں, فاطمہ بنت اسد سے کہیے عمران کے
रसूल ने पूछा जिब्रील क्यों? तो सैयदुल मलाइका मुस्कुरा के फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं सैयदा फातिमा बिन्ते असद से कहिए अपने घर से उठे, उठ के भी खड़े हो जाओ तो जुमले की कीमत नहीं, अपने घर से उठे अपने घर तक आ जाए। क्यों? उसे ले जाए जो तेरे बिस्तर पे तू होता है, मेरे पर्दे में मैं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अली की मां घर से चली, हरम के सामने पहुंची। तवज्जो, यूं खड़ी है अली की मां है, सतर कहे बिना मैं नहीं सकता ये अली की मां कौन है। धीमे लहजे से फिक्र कहूं, फिर देखो गले के जोर पे बोलो या लफ्ज की कुदरत बुला रही है तुम्हें। वसीला जी, आसिफा जी, भाईजान, ये कौन भी खड़ी है जो अल्लाह के चेहरे को बेटा कह सकती है। ओए 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 ठंड एडी कोई नहीं है यार, मैंने भी ओडी लगा के बुखार उठावे ना कोई ते हाथ जा। इमाम हुसैन आपको सलाम रखे, इमाम हुसैन आपको जो अल्लाह के चेहरे को बेटा कह सकती है। अली की मां खड़ी है, सामने है काबा की दीवार। अब टेस्ट लूं तेरे मजमे का, इससे आगे चलेंगे ये दम तोड़ देंगे। ये सामने है काबा की दीवार, ये कोई आम दीवार है? समुद्री वालों, इसी दीवार पे आदम का बोसा है। आए आए, इसी दीवार पे आदम का बोसा है, इसी दीवार पे नूह का बोसा है, इसी दीवार पे इब्राहिम के बोसे हैं, इसी दीवार पे ईसा मूसा के बोसे हैं, यानी 1.25 लाख नबियों के बोसे हैं इसी दीवार पे। कट न जाए वो जुबान जो शिया हो गया अली को सलाम न कर सके। बस मैं इतना कह सकता हूँ, अली के माँ के एहतराम में काबा की दीवार फट गई तो अली की माँ 1.25 लाख नबियों की बोसा कहां से गुजर गई। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर। अली की माँ ने काबा के सेंटर में रखा पहला कदम। मेरी तरफ देख भाई, इधर तो मेरे पास वक्त नहीं है, तू उधर देखता रहे कि मैं छोड़ के जा भी चुका होगा। अली की माँ ने काबा में भाईजान रखा पहला कदम। तवज्जो, तो फिर क्या हुआ कि वहां इंदियत इलाही से अली अर्श के पर्दे में उतरा। अब जिन्होंने जश्न मनाना है, जिन्होंने काबा में अली को उतरते हुए देखने, वो बंदे जरा सर उठाए, अपने हिस्से की अमानत वसूल करें, मेरे लिए दुआ करते हैं ताकि मेरा सफर खैरियत से गुजरे। भाईजान राजी रहिएगा, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। अली की मां ने पहला कदम काबा के वस्त में रखा था जी, और अली इंदियत इलाहिया से अर्श के पर्दे में उतर आया। तो फिर क्या हुआ कि अली की मां ने तकबीरतुल इहराम कह के पहले कयाम का आगाज किया तो अली अर्श से सुर्रा में उतरा। अली की मां रकू में झुकी तो अली सुर्रा से बैतुल मामूर में उतरा। अली की मां ने सजदे में सर रख के सुभान रब्बियल आला बिहम्दिही कहने का इरादा किया तो अली ने पहलू से आवाज दी, अम्मा तस्बीह अकेले न पढ़ना, अली आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह, अली आ गया। अब जिस बंदे का ईमान है कि 13 रजब पता मुझे है, लेकिन इसके बारक्स मुझे कुछ कहना है, बस ईसानी तोहफा है, आखिरी भी यही, पहला भी यही, दुआ में याद रखना भाईजान। जिस बंदे का ईमान है कि अली उतरे हैं 13 रजब काबा के सेंटर में, वो बंदे जरा हाथों बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कारवान मेरा रफीक सफर है। अगर अली उतरे हैं भाईजान काबा के सेंटर में, मैं अंकल जी 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, कोई बोले न बोले, लेकिन दुआ कीजिएगा मैं इन्हीं 4 मिसरों के अकीदे पे कायम रहूं, इसी अकीदे पे मेरी सांसें रहें, इसी अकीदे पे आखिरी सांस हो, इसी अकीदे पे मौला की ज़ियारत हो, इसी अकीदे पे कब्र में उतारा जाऊं, इसी अकीदे में मुझे मौला का कुर्ब नसीब हो जाए। साथी मैं कह रहा हूँ, आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। डरता टुरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूँ, खाता भी अली का हूँ, गाता भी अली का हूँ। मैं